میرے محترم سامعین کرام اور سر گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ جس چیز کا غم تھا، جس چیز کی تڑپ تھی، آپ کی سب سے بڑی خواہش، آپ کی سب سے بڑی چاہت، قیامت تک آنے والی امت کی خیر خواہی، قیامت تک آنے والی امت کی آسانی، قیامت تک آنے والی امت کی نجات، قیامت تک آنے والی امت کا ہدایت پر آ جانا، یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قلب مبارک کا سب سے بڑا غم، سب سے بڑی چاہت، سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی خواہش تھی۔ اور یہ خواہش آپ علیہ السلام کی طبیعت پر ایسی غالب تھی کہ یہ آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی، یہ آپ کی پہچان بن گئی تھی۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل ایک گہری سوچ میں رہا کرتے تھے۔ ایک غم تھا جو آپ کے چہرے مبارک سے جھلکا اور چھلکا کرتا تھا۔ اور ایک دوسرے صحابی اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، کہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں ساری دنیا کے انسانوں کے ہدایت پر آ جانے کی شدید تمنا تھی، شدید چاہت اور شدید خواہش تھی کہ قیامت تک آنے والے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ آپ علیہ السلام کا غم، یہی آپ علیہ السلام کی فکر تھی۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی بھی گھر والے تھے، آپ کے بھی بچے تھے، نواسے نواسیاں تھیں، دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، معاشی ضروریات بھی تھیں، لیکن دنیا کی کسی چیز کا حضور علیہ السلام کو کوئی غم نہیں تھا، کوئی تڑپ اور کوئی فکر نہیں تھی۔ قیامت تک آنے والی انسانیت ہدایت پر آ جائے، یہی آپ کا غم، یہی آپ کی فکر، یہی آپ کی تڑپ تھی۔ ایک یہودی لڑکا تھا، بیمار ہو گیا، آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس کی حالت تو زیادہ خراب ہے، یہودی تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ کیا کہتا ہے، تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا۔ اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس لڑکے نے بات مانی، اسی وقت کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور عرض کیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے ایک انسانی جان کو جہنم سے بچا لیا۔ اب یہ لڑکا جہنم کے بجائے جنت کا مستحق بن گیا۔ اگر حالت کفر میں دنیا سے چلا جاتا تو جہنم میں چلا جاتا۔ یعنی ایک یہودی لڑکا جو بیمار تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قلب مبارک خوشی سے بھر جاتا ہے کہ یہ میری امت کا فرد
یہ اب جنتی ہو گیا، یہ راہ نجات پر آ گیا، یہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کو شدید تکلیف کا، شدید پریشانی کا سامنا ہوا۔ غزوہ احد میں ایک طرف تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ان 70 صحابہ میں آپ علیہ السلام کے بڑے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ایک بہت بڑے صدمے کا موقع تھا، بہت بڑے دکھ کی گھڑی تھی، اور آپ علیہ السلام خود بھی شدید زخمی ہوئے۔ آپ کے جسم مبارک پر کئی زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوئے، اور لوہے کی زرہ کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے مبارک رخساروں کے اندر چلی گئی، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے ساتھی بھی شہید ہوئے۔ ایک بہت تکلیف کا دن تھا، پریشانی کا دن تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے غزوہ احد میں جو آپ کے مقابل کافر تھے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی، یعنی یہ لوگ بھی ہدایت پر آ جائیں، یہ بھی بے ہدایتی کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، یا اللہ تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اب یہ جو غزوہ احد ہے یہ کتنی تکلیف کا دن ہے، صدمے کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی حیات طیبہ کا سب سے مشکل دن کون سا تھا، یا آخری ایام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مشکل دن کون سا تھا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غزوہ احد کا دن سب سے مشکل تھا، حالانکہ غزوہ احد کے چند مناظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا۔ طائف، واقعہ طائف کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے طائف کے دن کو اپنی حیات طیبہ کا سب سے مشکل دن قرار دیا۔ واقعہ طائف میں یہ آتا ہے کہ جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے کہ آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، اجازت اللہ کی طرف سے، تو ہمیں کہہ دیا گیا کہ جاؤ جو میرے محمد کہتے ہیں وہ کرو، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، ان لوگوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، ان کی بستی، ان کا گاؤں، ان کا شہر ہی ان کی قبر بن جائے گا، زندہ دفن ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ بنو ثقیف والوں کو یعنی طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی کا سب سے مشکل دن دکھایا ہے، لیکن آپ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ہدایت تیری مٹھی میں ہے، تو جسے چاہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، تو یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول بھی فرمائی۔ بعد میں طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے بڑی خدمات بھی ہیں۔ اہل طائف میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے، اور محمد بن قاسم جو بر صغیر میں اسلام کے آنے کا ذریعہ بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے راستے سے اسلام بر صغیر میں آیا۔ محمد بن قاسم کا تعلق طائف سے تھا، محمد بن قاسم کا تعلق بنو ثقیف سے تھا۔ محمد بن قاسم انہی لوگوں کی اولاد تھے جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو طائف کے سفر میں انتہائی تکلیف اور اذیت پہنچائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو ایسا
قلب مبارک میں ایسی تڑپ، ایسا درد اور ایسی چاہت ہے کہ ساری دنیا کے انسان ہدایت پر آ جائیں، اور ایسی چاہت اور ایسی تڑپ تھی کہ اللہ نے قرآن میں تسلی کے کلمات نازل فرمائے، تسلی کے کلمات کہ اے میرے حبیب آپ اتنا غم نہ کیجئے، آپ اتنا نہ روئیں، آپ اتنا نہ تڑپیں، آپ اتنے پریشان نہ ہوں۔ اللہ قرآن میں تسلی کی آیات نازل فرما رہا ہے، تسلی کی آیات۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا میں نے عرض کیا، سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، آپ علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا، اللہ نے قرآن میں تعزیت یا تسلی نازل نہیں فرمائی۔ آپ نے شہر مکہ کو چھوڑا، اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑا، اللہ نے قرآن میں دلاسا نہیں دیا، تسلی نہیں دی، لیکن حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر انسانیت کی ہدایت تھا، ایسا بوجھ تھا، ایسی تڑپ تھی کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تقریباً 100 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ اتنا غم نہ کیجیے، اتنا نہ تڑپیے، اتنا نہ روئیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو تسلیاں جو دی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے دی ہیں، کیونکہ ہمارے لیے غمگین تھے، ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے پریشان تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ ایسا غالب تھا یہ غم اور یہ تڑپ حضور علیہ السلام کی طبیعت پر کہ کبھی نہیں بھولے، امت کو کبھی نہیں بھولے۔ ایک حج فرمایا، امت کو نہیں بھولے۔ ایک مرتبہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، امت کو نہیں بھولے۔ جب حج کا موقع آیا، ایک حج فرمایا حضور علیہ السلام نے، کیونکہ جب تک مکہ میں تھے تو حج فرض نہیں ہوا تھا، جب مدینہ تشریف لے آئے تو مکہ والوں نے حج کرنے نہیں دیا، پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد 1 سال موقع تھا، آپ نے اس میں حج فرمایا، اور پھر اسی سال یعنی حج کے 3 مہینے بعد حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو ایک حج فرمایا، اور حج کا موقع دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، دعا ہی ہے۔ حج میں سب سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ تو دعا ہے۔ نماز پڑھی، دعاؤں میں لگ جائیں، خطبہ سن لیا، دعاؤں میں لگ جائیں، طواف کر لیا، دعاؤں میں لگ جائیں۔ سب سے زیادہ جو عمل حج کے موقع پر حج کے 7-8 دنوں میں ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عرفات میں اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ مزدلفہ تشریف لے گئے، وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت کے گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرمائیں کہ اللہ جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان کو تو انشاءاللہ تو معاف فرما دے گا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ حج کے موقع پر۔ اور جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے شب معراج کے موقع پر، ایک ہی موقع تھا، ایک ہی مرتبہ آپ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر، پہلا، دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان، جنت دوزخ کا مشاہدہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو نذرانہ پیش کیا، اور یہ نذرانہ وہی ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ نذرانہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نذرانہ کہ اے اللہ ساری کی ساری زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں وہ بھی آپ کی،
بدنی عبادتیں وہ بھی آپ کی، مالی عبادتیں وہ بھی آپ کی، یہ نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اعمال سے خوش ہوتا ہے، یعنی ہمارا رب وہ نہیں ہے جو چڑھاوے چڑھانے سے اور مشقتیں اٹھانے سے اور دنیا کو چھوڑ دینے سے خوش ہو، ہمارا رب تو ہمارے نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے، یہ پیغام ہے اس کے اندر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ پیش کیا، ملاقات کا تحفہ، کہ زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عربی زبان کی روشنی میں اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ پر، صرف آپ پر، علیکہ، آپ پر، آپ اکیلے پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے صرف آپ پر، السلام علیکہ، آپ اکیلے پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ جو آپ سلامتی عطا فرما رہے ہیں علینا، وہ ہم سب پر ہو، ہم سب پر۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، السلام علینا، یا اللہ وہ جو سلامتی آپ عطا فرما رہے ہیں وہ ہم سب پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر تو خاص طور پر آپ کی سلامتی نازل ہو۔ اور اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ پچھلی امتیں ایک گناہ کرتی تھی تو پکڑ لی جاتی تھی، وہ ساری کی ساری برائیاں جو پچھلی قوموں میں موجود تھیں وہ ساری آج انسانوں میں موجود ہیں، لیکن بچے کیوں ہوئے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ جو سلامتی آپ عطا فرما رہے ہیں وہ ہم سب پر ہو، سب پر، علینا، ہم جتنے بھی روئے زمین پر بسنے والے ہیں، اس خاک پہ بسنے والے جتنے بھی ہیں، یا اللہ سب پر یہ سلامتی نازل ہو، اور آپ کے نیک بندوں پر تو خاص طور پہ نازل ہو۔ نہیں بھولیں، ایک حج فرمایا، نہیں بھولے، ایک مرتبہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، نہیں بھولے، اور ہر نماز کے بعد۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے، چہرے پر انبساط اور خوشی پہلے سے زیادہ، رونق پہلے سے زیادہ، جیسے کہ انسان خوش ہوتا ہے تو گھر والے پہچان لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج جو مانگوں گی مجھے ملے گا، آج آقا کا مزاج بہت مسرور ہے، آج جو مانگوں گی ملے گا۔ کوئی دنیا دار عورت ہوتی دنیا کی چیزیں مانگتی، وہ تو ام المؤمنین تھی، ایمان والوں کی بھی ماں تھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما اور عائشہ پر رحم فرما۔ اللہم اغفر لعائشہ ورحمہا، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما اور عائشہ پر رحم فرما۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے ہنستے ہنستے میرا سر میری گود تک چلا گیا، یعنی بے اختیار خوشی، بے اختیار خوشی۔ آپ علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا عائشہ اتنی خوشی؟ عرض کیا کہ آپ میرے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں تو میں خوش نہ ہوں؟ فرمایا کہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا جو تمہارے خاص کے لیے ایک مرتبہ کی اور تم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی، یہی دعا تمہیں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔
اب محدثین نے لکھا کہ اگر فرض نماز ہو تو دن میں کم از کم 5 مرتبہ، اور اگر عام نماز ہے تو پھر تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ الحاجت ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، ہر نماز کے بعد آپ اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو دنیا میں ہو گیا، یعنی روئے زمین پر روزانہ دن میں کئی بار امت کے لیے دعا۔ ایک حج فرمایا، حج میں سب سے زیادہ امت کے لیے دعا۔ ایک مرتبہ آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے، امت کو فراموش نہیں کیا۔ اور عالم برزخ میں، اب عالم برزخ میں یعنی دنیا اور قیامت کے درمیان کی جو زندگی ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت کے اعمال پیر کے دن اور جمعرات کے دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ عالم برزخ، اور اس کے بعد عالم قیامت۔ قیامت میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، جب ہر شخص کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اس دن کا منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پیتے بچوں کو دور پھینک دیں گی، ایسا یعنی خود غرضی کا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں باپ سے انسان بھاگے گا، بہن بھائیوں سے بھاگے گا، بچوں سے، بیوی سے، کہ یہ جائیں جدھر بھی جائیں میرا کام بنے، میرا مسئلہ حل ہو۔ اس دن دہشت اور خوف کا یہ عالم ہوگا، ہر شخص کی زبان پہ نفسی نفسی، لیکن ایک ذات ایسی ہوگی جن کی زبان پر ہوگا امتی 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 امتی، کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ میری امت پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں میرے محترم بھائی اور دوستو کہ اللہ نے ہمیں ایسے مہربان پیغمبر عطا فرمائے۔ پہلے پیغمبر اللہ سے دعا کرتے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ پہلے نبی یہ دعا کرتے تھے، اور پہلے نبی باقاعدہ امت کے لیے بددعا بھی کر دیتے تھے، اجازت تھی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایسے مہربان نبی عطا فرمائے جو کسی حال میں، کسی موقع پر اپنی امت کو نہیں بھولے، بس اللہ سے یہی درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو ہدایت دے دے، میری امت کو نجات عطا فرما دے۔ یہ تو ہو گیا ایک رخ آقا کی اپنے غلاموں پر، پیغمبر کی اپنے امتیوں پر محبت اور شفقت کا عالم۔ اب کبھی ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ایک تو ہمارا تعلق کیا ہے؟ کیا جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ میرے نبی کاروبار کیسے کرتے تھے، میرے نبی بازار میں کیسے چلتے تھے، میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، میرے نبی کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، میرے نبی کا گھر والوں سے تعلق کیسا تھا، لباس کیسا تھا، چہرہ مبارک کیسا تھا؟ کبھی ہم بھی یہ سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ جو میرے دائیں بائیں بسنے والے انسان ہیں یہ میرے نبی کے امتی ہیں۔ میرا نبی ان سب کے لیے رویا ہے، میرا نبی ان سب کے لیے تڑپا ہے، ان کی تکلیف میرے نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو کیا مجھے بھی اپنے دائیں بائیں رہنے والے انسانوں کے ساتھ اس حیثیت سے سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے محبوب نبی کے محبوب امتی ہیں؟ جب اس امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرے نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے،
دوسرے انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی رویہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔